بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ احزاب کی قسط نمبر 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، دعوت کے وفد نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھا۔ کل ہم جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بنی عامر کے مناظر اور دیار بنی سلیم کے درمیان ایک مقام پر پہنچ گئے جسے بحر معونہ کہا جاتا تھا۔ اور جب یہ وفد اس مقام پر پہنچا تو اس نے اپنا ایک ممبر حرام بن ملکان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ جو اس وفد کے پاس تھا، ان قبائل کے زعیم عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا، جو ملحب الدسترہ کا بھتیجا تھا۔ اور یہ عامر تندخو اور اسلام سے شدید مداوت رکھنے والا تھا۔ اور جب ایلچی اس کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لایا تو اس نے اس پر غور نہ کیا، بلکہ حامل خط پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، حالانکہ وہ ایلچی تھا اور ایلچی کے متعلق تمام لوگوں کے ہاں مسلم ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ اور اس ایلچی نے دعوتی وفد کے ایلچی کو قتل کرنے کے بعد قبائل بنی عامر سے مدد طلب کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مصالحاتی، تعلیمی، نبوی وفد کے تمام ممبران کے خاتمے میں اس کے ساتھ مشارکت کریں۔ ہاں، ان قبائل نے باوجود اپنے شرک کے اس عہد شکن کی بات نہ مانی اور اس تک یہ بات پہنچانے کے لیے بات کہ مساحرین لوگوں کو قتل کرنا ان کے لیے آر کی بات ہے، اس کی اپیل کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ ان کے زعیم اور عامر بن مالک ملاحب اللہ سنتا کی امان میں تھے۔ اور جب عامر بن طفیل مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے میں اپنی قوم کے امداد سے مایوس ہو گیا تو وہ ناراض ہو کر اسی وقت قبائل رحل، اسیتا اور زکوان کی طرف چلا گیا، اور وہ بھی بنی سلیم میں ہی سے تھے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، اور جب عذر و خیانت کے افواج نے جن کی تعداد تقریباً 1000 سواروں تک پہنچی ہوئی تھی مارچ کیا تو مسلمانوں کو غفلت کی حالت میں آ لیا، اور وفد کے ممبران اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر اپنے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، جسے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا تھا۔ اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کی پناہ میں آنے والوں کے ساتھ ان کے عہد شکنی ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے جسے تمام عرب، مسلمان اور بت پرست برا اور کبھی سمجھتے ہیں۔ اسی دوران میں کہ اس علمی وفد کے مسلمان اپنے گھروں میں اطمینان سے موجود تھے کہ اچانک عامر بن الطفیل کے سواروں نے تمام اطراف سے ان کا گھیراؤ کر لیا، اور احراب سلیم کی بے شمار افواج اس کی مدد کر رہی تھی۔ اسلامی وفد کے جوانوں کے لیے جن کی تعداد 70 تھی، یہی چارہ کار رہ گیا کہ اپنی جانوں کے دفاع کے لیے جلدی سے اپنی تلواروں کو پکڑے، اور انہوں نے عہد شکنوں سے سخت جنگ کی، لیکن بے فائدہ، اور دشمن کے بے شمار جان باز منظم اور تیار فوج نے انہیں کوئی موقع نہ دیا، اور وہ تمام اطراف سے ان کے گھروں میں گھس گئے، اور ان کی تلواروں نے باری باری انہیں لیا، اور ان کے نیزوں نے انہیں اچک لیا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ اور فقط 2 آدمی قتل ہونے سے بچے، حضرت کعب بن زید اور عمرو بن امیت الزمری۔ حضرت کعب کو عہد شکنوں نے زخمی کرنے کے بعد آپ کی حقیقت امر کو معلوم کیے بغیر چھوڑ دیا۔ آپ میں زندگی کی رمق باقی تھی، اور آپ مقتولین کے درمیان پڑے رہے، اور اس کے بعد زندہ رہے حتیٰ کہ معرکہ احزاب میں شہید ہو کر مرے۔ اور حضرت عمرو بن امیہ الزمری اس وفد کے ایک ممبر تھے جو مسلمانوں پر حملہ کے وقت لوگوں کے مویشی میں تھے، اور آپ قیدی ہو گئے، اور دشمن خدا عہد شکنوں کے سردار عامر بن الطفیل نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ الزمری اور انصار کا ایک شخص لوگوں کے معاشیے میں تھے، اور انہیں لوگوں کی مصیبت کا پتہ ان پرندوں نے
دیا جو فوج پر چکر لگا رہے تھے۔ ان دنوں ان دونوں نے کہا قسم بخدا ان پرندوں کی ضرور کوئی بات ہے، اور وہ دونوں دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے کہ لوگ اپنے خون میں لت پڑتا ہے، اور جن سواروں نے انہیں مارا تھا وہ کھڑے ہیں۔ انصاری نے حضرت عمر بن امیہ سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں واقعہ سے آگاہ کریں۔ انصاری نے کہا میں تو اس جگہ کو چھوڑنے کا نہیں جس میں حضرت المطر بن عمرو یعنی رئیس وفد قتل ہوئے، اور نہ ہی میں ایسا بنوں گا کہ جوان اس کے متعلق باتیں کرے۔ پھر آپ نے لوگوں سے جنگ کی حتیٰ کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور امیہ الزمری نے بھی جنگ کی حتیٰ کہ قید ہو گئے۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ آپ مزر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو عامر بن طفیل نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ کے پیشانی کے بالوں کو کاٹ دیا، اور آپ کو اس گردن کے عوض آزاد کر دی جس کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ وہ اس کی ماں کے ذمہ ہے۔ اور مشرکین نے وفد کے رئیس کو امان کی پیشکش کی اور کہنے لگے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امان دیتے ہیں، مگر آپ نے انکار کیا۔ پھر ان سے جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ مدینہ نے اس دکھ وہ واقعہ کی خبر شدید غم کے ساتھ حاصل کی جو احد کے غم انگیز واقعہ کے غم سے کم نہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا تھا۔ جب آپ کو اس دکھ اور واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ابو براہ کا کام ہے، یعنی عامر بن مالک نے آپ کے سامنے قرار کیا، اس وقت کو بھیجنے کی تجویز پیش کی، اور میں اسے ناپسند کرتا تھا اور اس سے خائف تھا۔ اور ابن سعد نے اپنے طبقات الکبری میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر اتنا مطالم نہیں دیکھا جتنا آپ اصحاب بحر مونا پر مطالم تھے، اور جس شخص نے اس دردناک واقعے کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچائی وہ حضرت عمرو بن امیہ تھے جو اس خوفناک قتل سے بچ گیا تھے۔ اور سیرت الجلیہ سے میں ہے کہ جب قرا کے وفد کی عامر بن الطفیل کے سکاروں نے گھیر لیا تو وہ کہنے لگے اے اللہ، ہم تیرے سوا تیرے رسول تک ہمارے سلام پہنچانے والا کوئی نہیں پاتے، بس ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچا دے۔ اور اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و نصرت کی، اور پھر فرمایا تمہارے بھائیوں نے مشرکین سے جنگ کیا اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ابن سعد نے اپنے طبقات الکبرا میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بحر مونا میں قتل ہونے والوں کے بارے میں قرآن نازل کیا جسے بعد میں منسوخ کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو اس نے دھوکہ خور وہ خردہ شہیدہ کے جانب سے پہنچایا کہ ہماری قوم کے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کیا اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔